السلام علیکم ناظرین، روحانی مومنٹ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ادیب۔ میں آج اپنے استاد محترم سر محمد اسماعیل انعام صاحب کے گھر میں ان کے ساتھ موجود ہوں، اور اس ملاقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے سب کے بارے میں رہنمائی حاصل کروں گا۔ آپ کا تعارف کراتا چلوں، آپ ایک موٹیویشن اسپیکر ہیں، لائف رائزرز کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں میں شعور کی بیداری کے لیے سرگرم عمل ہیں، منہاج یونیورسٹی لاہور میں وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہیں، اور اپیکس کالج کاموکی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ سر آج کل ہم اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت زیادہ خوبیاں نظر آتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی خوبیاں جو ہیں دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، مطلب کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ خوبیاں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں، اور ہم سمجھے کہ اس کی خامیاں نظر آنے لگ پڑتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ جی شکریہ عادل، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو روحانی موومنٹس چینل بنانے پر۔ یہ بڑا اہم قدم ہے جو آپ نے اس عمر میں اٹھا لیا ہے، اور بہت ہی اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے۔ یہ سوال یہ صرف یوتھ کے دوستی یاری کے تعلق میں قائم نہیں ہوتا، بلکہ اس سوال کا تعلق فیملی لائف کے ساتھ بھی ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں بھی ہے، اور سوشل لائف میں بھی ہے، اور آپ کی پروفیشنل لائف کے ساتھ بھی اسی سوال کا تعلق ہے۔ یہ ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جب تعلق بنانا ہوتا ہے تو ہمیں دوسرے میں خوبیاں نظر آتی ہیں، دوسرے میں کمالات نظر آتے ہیں، دوسرے کی صلاحیتیں نظر آتی ہیں، اور ہم ان کی ہر جگہ پر تعریف بھی کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا تعلق قائم ہو جاتا ہے، ہم ایک وقت گزارتے ہیں، وقت گزارنے کے بعد ہمیں وہ صلاحیتیں، وہ خوبیاں، وہ کمالات جن کی بنیاد پر ہمارا تعلق قائم ہوا تھا وہ دکھائی دینا بند ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پھر دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی بڑی اہم وجہ ہے جو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کسی باغ میں چلے جائیں، ہم اس وقت بھی لان میں موجود ہیں، تو جب آپ یہاں پر انٹر ہوں گے تو اس لان کی نا ایک اپنی ایک سمیل ہے، ایک خوشبو ہے جو ہر نئے آنے والے کو محسوس ہوتی ہے۔ آپ ایک ایسے باغ میں داخل ہوں جہاں پر ہر طرف گلاب کے پھول ہوں، تو جب آپ گلاب کے پھولوں کے باغ میں داخل ہوں گے تو آپ کو بڑی بھینی بڑی خوشبو محسوس ہوگی۔ لیکن اگر آپ وہاں پر ایک وقت گزاریں، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے وہاں پر گزاریں، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو وہ اسمیل آنا ختم ہو جائے گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو وہاں پر گلاب کے پھول اگے ہیں ان کی اسمیل ختم ہو گئی ہے، یا اس باغ کی جو اسمیل تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک وقت گزارتے ہیں کسی باغ میں تو وہاں پر ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ اس یوز ٹو ہونے کی وجہ سے اس کی جو خاص اسمیل تھی، وہ جو خوشبو تھی، وہ ہمیں محسوس ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، فلو ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کوئی بھی ایک صورت ہے جس میں ہماری اسمیل کی جو پاور ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور ہم خوشبو کو محسوس نہیں کر پاتے۔ ابھی 1 سال ہمارا گزرا ہے کووڈ-19 کی ایمرجنسی میں، مشکل حالات میں۔ ایسے میں جن لوگوں نے کووڈ کو فیس کیا ہے، جو کووڈ کا شکار ہوئے، ان کے جو سمٹمز ہیں اور جو وہ باتیں بتاتے ہیں، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کی سونگھنے کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ سونگھنے کی حس ختم ہوتی ہے تو پھر آپ اچھی سے اچھی خوشبو بھی ان کے سامنے لا کر رکھ دیں، وہ خوشبو کو محسوس نہیں کر پاتے۔ انسانی زندگی کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ریلیشن قائم ہوئے، ہمیں دوسروں میں خوبیاں دکھائی دیتی تھیں، صلاحیتیں نظر آتی تھیں، ان کے کمالات تھے، ہم نے ان خوبیوں اور کمالات کی بنیاد پر ان سے تعلق قائم کیا تھا۔ لیکن جب ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ تو یوز ٹو ہونے کی وجہ سے پھر ہمیں وہ خوبی دکھائی نہیں دیتی اس طرح جیسا کہ جب ہم دور تھے تو دکھائی دیتی تھی۔ وہ کمال اس طرح دکھائی نہیں دیتا جس طرح تب دکھائی دیتا تھا جب ہم دور تھے، وہ صلاحیت اس طرح دکھائی نہیں دیتی جیسے تب دکھائی دیتی تھی جب ہمارا ریلیشن نہیں تھا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی خوبی، اس کی صلاحیت یا اس کے کمال کو زوال آ گیا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں، روٹین میں اس عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے وہ اہم چیز نہیں رہتی۔ یا پھر ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم پر وائرس کا اٹیک ہے، تو اگر ہم بیمار ہیں اور ہم پر وائرس کا اٹیک ہے تو پھر ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا اور یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم دوسرے کو بلیم کریں کہ بھئی آپ میں یہ خوبی تھی، آج یہ خوبی ختم ہو چکی ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو تعلقات ہیں، تعلقات میں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ہم لوگ اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں،
ہم دوستی میں، تعلق میں، پروفیشنل لائف میں، فیملی لائف میں چاہتے یہ ہیں کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو مجھے پسند ہے وہ دوسرے کو بھی پسند ہو، جو میری خواہش ہے دوسرے کی خواہش بھی وہ ہو۔ تو یاد رکھیں کہ انسانی زندگی میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ ہر انسان مختلف سوچ کا حامل ہوتا ہے، ہر انسان کی مختلف پسند ہے، مختلف طبیعت ہے، مختلف رجحان ہے، مختلف فطرت ہے۔ تو جب انسانوں کے ریلیشنز قائم ہوتے ہیں تو مختلف طبیعتیں ملتی ہیں، مختلف رجحانات ملتے ہیں، مختلف پسند ناپسند کے لوگوں کو مل کر چلنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی سچویشن میں ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت جو بھی ڈیسیژن لینا ہے، جو بھی خواہش کرنی ہے، جو بھی کام کرنا ہے، اس میں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم جو کرنے لگے ہیں اس میں دو لوگ ہیں اگر تو دونوں کی پسند شامل ہو، اگر کوئی فائدے کی بات ہے تو اس میں دونوں کا فائدہ شامل ہو، اگر مفاد کی بات ہے تو دونوں کا مفاد شامل ہو۔ اگر آپ اپنے ذاتی مفادات کی بینٹ دوسرے انسانوں کو چڑھانا چاہیں گے تو کبھی زندگی میں دوسرا انسان ایک خاص لمٹ سے زیادہ آپ کے لیے قربانی نہیں دے سکتا۔ وہ کب تک اپنی خواہشات کو آپ کے لیے قربان کرے گا؟ کب تک اپنے مفادات کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے مفادات کو، اپنی پسند ناپسند کو قربان کرتا رہے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر ریلیشننگ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں، زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، تو ہم دوسرے کی عزت کرنا ختم کر دیتے ہیں، دوسرے کی رسپیکٹ کا ختم کر دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میرا دوست ہے، اس دوستی میں اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب آپ کسی دوسرے کی عزت نہیں کرتے، آپ کی اپنی عزت بھی قائم نہیں رہتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریلیشنز قائم رہیں اور ان کی بنیاد عزت و احترام پر ہو تو یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ دوسرے کو عزت اور احترام نوازیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔